مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ میں آفس میں آتے ہی ایک کپ چائے ضرور پیتا ہوں۔ اس روز ابھی میں نے پہلا ہی گھونٹ بھرا تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ کوئی صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھجوا دیجیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا، شلوار قمیص پہنے، گریبان کے بٹن کھولے، گلے میں کافی سارا ٹالکم پاؤڈر لگائے، ہاتھوں میں مختلف قسم کی مندریاں پہنے ایک صاحب اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ نہایت ہی اطمینان سے بولے کہ میں بھی ایک میراثی ہوں۔ میں بکھلا گیا کہ کیا مطلب؟ وہ تھوڑا قریب ہوئے اور بولے، مولا خوش رکھے، میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ سنا ہے کہ آپ بھی میری طرح، میرا مطلب ہے کہ آپ بھی لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا کہ ہاں، لیکن میں میراثی نہیں ہوں۔ وہ اطمینان سے کہنے لگا، ہاں اچھی بات ہے، میں نے بھی کبھی کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتائی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا کہ عجیب آدمی ہو تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ، ہم یوسف زئی ہیں۔ وہ کارڈ دیکھتے ہی چہکا، مولا خوش رکھے، وہی بات نکلی نا۔ میرا دل چاہا کہ اچھل کر اس کی گردن دبوچ لوں، لیکن کم وقت کا ڈیل ڈول اچھا تھا، اسی لیے میں نے خود کو قابو میں رکھا اور آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ٹیبل پر آگے کی طرف جھک کر بولا، مجھے نوکری چاہیے۔ میں پہلے چونکا، پھر غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ کوئی کمرشل تھیٹر کا دفتر نہیں ہے، تم نے کیسے سوچ لیا کہ یہاں میراثی بھرتی کیے جاتے ہیں؟ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر اپنی مندری گھمائے ہوئے بولا، یہاں نہ صحیح کسی دوسرے دفتر میں ہی کام دلوا دیں۔ میں کوئی سخت جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا اور میں مسکرا اٹھا۔ آفس بوائے سے اس کے لیے بھی چائے لانے کے لیے کہا اور خود اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن سی اتر آئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ سنو، تمہیں بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے اگر تم مجھے ہنسا کے دکھا دو۔ وہ ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی حالت کا مزہ اٹھاتے ہوئے اسے زور سے ہلایا، ہیلو، ہوش کرو، بتاؤ یہ چیلنج قبول ہے تمہیں؟ اس نے کچھ دیر مندری گھمائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں حیران ہو گیا کہ وہ میراثی ہونے کے باوجود مجھ جیسے اچھے خاصے معزز انسان سے ہار مان رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے عجیب سا جواب دیا، کہنے لگا کہ میں نے لوگوں کو ہنسانا چھوڑ دیا ہے۔ میں اچھل پڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا اور بیزاری سے بولا، لوگ اب ہنسنا چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے ایک زوردار قہقہا لگایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، دنیا آج بھی ہنستی ہے، مزاحیہ تحریریں پڑھتے ہیں لوگ، مزاحیہ ڈرامے دیکھتے ہیں اور جگتیں پسند کرتے ہیں۔ اس نے اپنی مندری نکال کر دوسری انگلی میں پہنی اور اپنی بڑھی ہوئی شیو پر خارش کرتے ہوئے بولا، دنیا ہنستی نہیں ہے، دوسروں کی ذلت پر خوش ہوتی ہے۔ میں نے پھر قہقہا لگایا، وہ کیسے بھائی؟ اس نے قمیض کی سائیڈ والی جیب سے سستے والے سگریٹ کی مسلی ہوئی ڈبی نکالی اور میری طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے ایشٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیا۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ کہنے لگا، آپ کا منہ فلسطین کے لومڑ جیسا ہے۔ مجھے گویا ایک کرنٹ سا لگا اور میں کرسی سے پھسل گیا۔ میری رگ رگ میں طوفان بھر گیا۔ وہ میرے دفتر میں بیٹھ کر مجھے ہی لومڑ کہہ رہا تھا۔ بات تو سچ تھی، مگر بات تھی رسوائی کی۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر چائے کا گرم گرم کپ انڈیل دیتا، وہ جلدی سے بولا کہ آپ کا ایک جگری دوست ہے نا شہزاد؟ میں پوری قوت سے چلایا، ہاں ہے، پھر؟ وہ فوراً بولا کہ اس کی شکل بینکاک کے جمعدار جیسی ہے۔ میں نے بکھلا کر اس کا یہ جملہ سنا، کچھ دیر اس جملے پر غور کیا اور پھر بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ میں ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ 3-4 منٹ تک آفس میں میرے قہقہے گونجتے رہے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پہ قابو پایا اور دانت نکالتے ہوئے کہا، شرم کرو شرم، وہ میرا دوست ہے۔
میری بات سنتے ہی میراثی نے پوری سنجیدگی سے کہا کہ ایسی ہنسی آپ کو اپنے اوپر لگنے والی جگت پر کیوں نہیں آئی؟ میں یکدم چونک اٹھا، ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ دوستو، یہ بھی ہمارا المیہ بن چکا ہے کہ ہم دوسروں کے گرنے پر خوب ہنستے ہیں، اور کوئی ہمارے گرنے پر ہنسے ہمیں خوب غصہ آتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔